الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ عنکبوت کی آخری آیات ہیں۔ اس میں اللہ رب ذوالجلال نے عنکبوت یعنی ایک چھوٹا سا کیڑا مکڑی اس کی مثال پیش کی ہے۔ یہ جو چھوٹا کیڑا مکڑی ہے اس کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا پروگرام بنا اور انہوں نے منصوبہ بنایا کہ معاذ اللہ اب جو ہے تو نبی کو اور دین کو روکنے کے لیے، لوگوں کو مسلمان ہونے سے بچانے کے لیے، باپ دادا کے دین کو بچانے کے لیے اب آخری کام یہ ہے کہ نعوذ باللہ حضرت محمد کو قتل کر دیا جائے۔ جب یہ فیصلہ ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر مکہ چھوڑ کر قریبی پہاڑ میں چلے گئے، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں پناہ لی، اور کفار ادھر ادھر ڈھونڈتے ہوئے اور عطا پتہ کرتے ہوئے اس غار کے دہانے تک پہنچ گئے تھے۔ قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ جب اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ کے نبی اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا ڈرو نہیں، خوف نہیں کرو، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ تو حضرت ابوبکر کا جو واقعہ ہے وہ اپنے وقت پر بیان ہوگا انشاءاللہ۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ دشمن تو آ گئے، ان کی آواز آ رہی ہے۔ نبی نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اسی وقت اللہ نے مکڑی کو حکم دیا کہ غار کا جو دروازہ ہے، سوراخ ہے جس سے لوگ اندر چلے جاتے ہیں، اس پر جالا بن دے۔ کہتے ہیں اسی وقت مکڑی نے اس پر جالا بن دیا۔ جب وہ آ گئے تو لوگوں نے کہا کہ اس غار میں دیکھیں شاید اس میں گئے، دوسرے نے کہا دیکھو اگر غار میں ہوتے مکڑی کا جالا ہے یہ ضرور ٹوٹ جاتا، ادھر کوئی بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کب سے اس غار میں کوئی گیا ہی نہیں ہے، اس وجہ سے جو ہے واپس ہو گئے۔ یہ واقعہ حدیثوں میں آتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے تو نبی نے اس چھوٹی سی مخلوق سے، عنکبوت سے بھی اپنے نبی اور صدیق جو حضرت ابوبکر صدیق ہیں اس کی حفاظت کا کام لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی سے حفاظت کا کام لیتا ہے تو چھوٹی سی چھوٹی مخلوق سے بھی اللہ تعالیٰ بڑے بڑے کام لیتا ہے، جیسے مچھر سے نمرود کی اور اس کی فوج کی ہلاکت کا کام، یا جو ہے تو اور ابابیل جو چھوٹا پرندہ ہے اس کے ذریعے ابرہہ اور اس کے لشکر کو ختم کرنا، اپنے کعبے کو بچانا، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو مکڑی کی مثال دی ہے شرک اور بت پرستی کرنے والوں کے لیے، کہ جیسے یہ لوگ بتوں کو پوچھتے ہیں کہ نہیں ہمیں پناہ دیں گے، ہمیں بچائیں گے اور ہمارا عقیدہ مضبوط ہے، تو یہ ایسے ہے جیسے عنکبوت یعنی مکڑی جو جالا بنتی ہے وہ سوچتی ہے میرا گھر بڑا مضبوط ہے، حالانکہ اتنا کمزور ہے کہ ہوا کا جھونکا آئے
یہ گھر ختم، اسی طرح کوئی چیز لگ جائے یہ چیز ختم، اور اس طرح جو ہے یہ کمزور، بہت کمزور چیزوں سے انتہائی کمزور چیز یہ مکڑی کا جالا ہے جو بنتا ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ میرا گھر مضبوط ہے، یہ میرا جال مضبوط ہے، لیکن اس میں کوئی مضبوطی نہیں ہے۔ تو اسی طرح مشرکین کا عقیدہ بھی مضبوط نہیں ہے، یہ بھی کمزور ہیں، ان کا عقیدہ بھی کمزور ہے۔ فرماتے ہیں مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا معبود بنایا، مخلوقات کو یا مختلف چیزوں کو پوجتے ہیں، ان کا عقیدہ ایسا کمزور ہے جیسے مکڑی کا جالا ہے۔ اتخذت بیتا، وہ جب جالا بنتی ہے اور اپنا گھر بناتی ہے وہ سوچتی ہے مضبوط ہے، لیکن وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، تمام گھروں میں سے سب سے کمزور اور نازک گھر عنکبوت یعنی مکڑی کا ہوتا ہے، جو ایک ہوا سے بھی وہ گھر ختم ہو جاتا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ جانتے تو ان کا عقیدہ بھی اس طرح مکڑی کے جالے کی طرح ہے، کمزور ہے۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے یہ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور مخلوق کو، کسی اور چیز کو جو پکارتے ہیں، ان کی عبادت اور پوجا کرتے ہیں، اور جو ہے تو وہو العزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست طاقتور ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ حکمت والے بھی ہیں، یعنی ایسا طاقتور جس کو پتہ ہی نہ چلے۔ اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے، اس طاقت کو کہاں استعمال کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، یہ اللہ رب الجلال جانتے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اللہ فرماتا ہے یہ مثالیں ہیں۔ کافروں نے قرآن کی مثالوں پر اعتراض کیا تھا، کہتے ہیں اللہ کی کیسی کتاب ہے جس میں مچھر کا ذکر ہے، جس میں مکڑی کا ذکر ہے، جس میں جو ہے تو چھوٹے چھوٹے حقیر کیڑوں کا ذکر ہے، جانوروں کا ذکر ہے، یہ کیسا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ میں ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، اللہ تعالیٰ جو ہے تو نہیں شرماتا کہ چھوٹے چھوٹے کیڑوں اور جو ہے تو مچھروں کی مثال پیش کرے، یعنی چھوٹے چھوٹے کیڑے اور مچھر کی مثال، مکھی کی مثال، مکڑی کی مثال سے اللہ تعالیٰ شرماتا نہیں ہے، سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ مثالیں پیش کرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ جو مثالیں ہیں یہ ہم لوگوں کی سمجھانے کے لیے پیش کرتے ہیں۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، یہ جو علم والے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، یہ ان کو سمجھتے ہیں، ان کے مقصد کو بھی سمجھتے ہیں، اور ان سے جو سبق حاصل کرنا ہوتا ہے اس کو بھی حاصل کرتے ہیں، اور یہ ہدایت کے راستے پر آ جاتے ہیں۔ تو عالم کون ہیں؟ عالم وہ ہے جو قرآن کے مطلب کو بھی سمجھے، اس کے مقصد کو بھی سمجھے، اور اس کی وجوہات کو بھی سمجھے، اور جو ہے تو جو ان میں جو ان کے مخالفین ہیں ان کو جواب بھی دے سکے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان مثالوں کو عالم لوگ سمجھتے ہیں۔ عالم کون سے؟ بڑے بڑے عالم صحابہ کرام میں حضرت ابوبکر صدیق ہیں، یا ابی بن کعب ہیں، یا دوسرے کچھ صحابہ ہیں جو بڑے بڑے عالم تھے، ان مثالوں کو سمجھتے تھے۔ اسی طرح نبی ہیں یا موجودہ دور کے بڑے بڑے علماء مفسرین ان کے اصل مقاصد کو سمجھتے ہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے جو آسمان بنائے، جو زمین بنایا، وہ حق ہے، وہ حقیقت ہے کہ اللہ نے بنائے ہیں، اور اللہ نے ان کو بے فائدہ نہیں بنایا ہے، ان کے اپنے فائدے ہیں اور انسانوں کی اپنی ضرورتیں ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک یہ جو آسمان زمین یہ مثالیں، یہ نشانیاں ہیں مومنوں کے لیے۔ تو مومن اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، اور جو مومن نہیں ہوتے، عقل مند نہیں ہوتے، عالم نہیں ہوتے،
ان کو جتنی مثالیں پیش کر دو، جتنی باتیں بتا دو، وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ کہتے ہیں فارسی میں کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں عقل مند کو اشارہ کافی ہے، عربی میں کہتے ہیں العاقل تکفیہ الاشارہ، جو عقل مند ہے اس کو اشارہ کافی ہے، وہ اشارے سے سمجھ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی مثالیں اور اشارے بیان کرتے ہیں تاکہ علم والے سمجھیں، اور جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بناتے ہیں، دوسروں کی پوجا کرتے ہیں، ان کا عقیدہ ایسا کمزور ہے، ان کے معبود ایسے کمزور ہیں جیسے مکڑی کا جالا ہے، جیسے وہ کمزور ہے، خود مکڑی کمزور ہے، اسی طرح وہ بھی مشرک بھی کمزور ہیں اور ان کے معبود بھی کمزور ہیں۔ اللہ ہمیں شرک سے بچائے، توحید پر چلنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا